بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سازش ناکام ہو گئی۔ مغجرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ مغجرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بحرین کے علاقے پر گورنر مقرر کیا۔ جن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، وہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے ایک صحابی کو حضرت مغجرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جن کا نام تھا، بحرین کے علاقے پر گورنر مقرر کیا۔ یہ چونکہ اپنی سختی میں مشہور تھے، یعنی وہ جو حضرت مغجرہ تھے نا، وہ حضرت عمر کی طرح وہ بھی سخت تھے، حکمران تھے، سختی میں مشہور تھے۔ اس لیے بحرین کے لوگوں نے نہ انہیں قبول کیا، جنہوں نے دل سے قبول نہیں کیا کہ جب ہمارے اوپر گورنر لگ گیا، اور نہ ہی ان سے راضی تھے۔ سخت جو تھے، اس لیے سوچ بچار شروع ہوئی کہ ان کو کیسے گورنر سے ہٹایا جائے۔ وہ جو علاقے کے لوگ تھے نا، جب وہ گورنر بن کر حضرت مغجرہ ان کے پاس گئے تو وہ علاقے کے لوگ تھے، انہوں نے پسند نہ کیا۔ انہوں نے کٹ جوڑ کیا، سوچ بچار شروع کر دی کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر مشورہ یہ ہوا، طے پایا کہ ان کی کچھ قید کی جائے، کہ کوئی ایسا ترتیب بنائی جائے کہ ان کی شکایت جا کے کوئی بندہ لگائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ٹھوس شکایت ہو، تو وہ پھر اس کو گورنر سے ہٹا دیں۔ گورنر سے اگر ثابت مضبوط دلیل ہو جانی کہ اگر مضبوط نہ آئی تو واپس پھر دوبارہ اسی گورنر رہنے دیں۔ تو اب شکایت کیا ہو، اب طے غور کیا کہ شکایت کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر شکایت کا ثبوت نہ ہوا تو دوبارہ انہیں کو گورنر مقرر کر دیا جائے گا۔ کافی غور و خوض کے بعد وہاں ایک سردار نے کہا، ان میں سے ان کی ٹیم میں سے ایک بندے نے کہا، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، یعنی میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے، اگر اسے استعمال کر لو تو کبھی بھی ان کو دوبارہ گورنر بنا کر اس علاقے میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یعنی وہ بڑی پکی ترتیب ہے۔ لوگوں نے کہا، بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ سردار نے کہا، میرے پاس کہ 1,00,000 درہم جمع کرواؤ، یعنی سب لوگ مل کر درہم دو مجھے جو 1,00,000 ہو جائیں، میرے پاس سارے جمع کروا دو۔ پھر میں یہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ مغجرہ نے، کہ اس صحابی نے، یعنی اس گورنر نے بیت المال سے یہ رقم چرائی ہے، یعنی بیت المال سے رقم چرا کر مجھے یہ دے دی ہے، میرے پاس رکھوائی ہے۔ اس طرح ان پر چوری کا الزام لگے گا اور ان کی گورنری سے، ان کو پھر گورنری سے ہٹا دیا جائے گا اور دوبارہ واپس بھی نہیں آ سکیں گے۔ تو مخالفین نے 1,00,000 درہم اکٹھے کیے۔ وہ سارے لوگوں نے پھر پنچایتیوں نے مل کے، کسی نے کتنے دیے، جتنے حیثیت تھی، سب نے درہم دیے، اکٹھے کر لیے 1,00,000، حتیٰ کہ 1,00,000 درہم انہوں نے جمع کر لیے، اور وہ یہ درہم لے کر مدینہ آ گیا۔ پھر وہ درہم 1,00,000 درہم جو تو وہ جو سردار تھا جس نے مشورہ دیا تھا، وہ درہموں کو لے کر آ گیا، مدینہ میں آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا۔ سردار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کے گورنر نے یہ 1,00,000 درہم بیت المال سے نکال کر مجھے دیے کہ اپنے پاس رکھوں۔ اس طرح وہ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے، یعنی انہوں نے یہ امانت میں خیانت کی ہے کہ مجھے یہ درہم دیا کہ بعد میں لے لوں گا، آپ اپنے پاس رکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغجرہ کو بلایا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغجرہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، یعنی آپ کے بارے میں یہ ایسی چیزیں کہہ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، اور اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے، جواب دو مجھے۔ تو حضرت مغجرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کاذبا اصلحک اللہ انما کانت ما آتا الف، آپ اللہ کو صحیح سالم رکھے، یعنی اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے، یہ شخص جھوٹا ہے، 1,00,000 نہیں 2,00,000 درہم میں نے اسے دے رکھے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھا کیسی سیاست چلی میرے صحابی نے سچا ہونے کے لیے، کہا کہ 1,00,000 نہیں 2,00,000 درہم میں نے اسے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا نا سچے بندوں کے لیے، دلیلیں ڈال دیتا، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مغجرہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھر مغجرہ سے پوچھا صحابی سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟
حضرت مغجرہ حضرت نے جواب دیا اہل و یال اور ذاتی ضروریات کے لیے، میں نے فرضی جواب دے دیا کہ ضروریات گھر کی ضرورت کے لیے، بچوں کے لیے یہ میں نے اس سے نکال کر دیے تھے کہ بعد میں لے لوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سردار سے پوچھا، پھر اس سردار سے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو، یہ تو 2 لاکھ تھے، 1 لاکھ کی بات تم کہتے ہو، 2 لاکھ کدھر ہے؟ جب صحابی نے کہا نا کہ اے امیر المومنین میں نے تو 2 لاکھ دیے تھے، یہ 1 لاکھ بتا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا سردار سے بھی 2 لاکھ کدھر ہے، بتاؤ لے کر آؤ، تم تو کہنا نا 1 لاکھ دینے میں دیے انہوں نے، تو وہ کہنا 2 لاکھ میں نے دیے، اب 2 لاکھ وہ تم رکھے بیٹھے ہو بےمعنی سے، وہ بھی لاؤ لے کر آؤ، بتاؤ مجھے وہ کدھر ہے۔ تو وہ نادم اور شرمندہ ہو کر کہنے لگا، پھر وہ پریشان ہوا حیران ہوا کہ اب کیا بنے گا، پھر اسے سچ بتانا پڑا۔ تو وہ نادم ہوا شرمندہ ہوا، کہنے لگا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حضرت امیر المومنین کو کہنے لگا وہ شخص کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مغجرہ نے اصل میں مجھے کوئی مال نہیں دیا تھا، پھر اس نے سچ بول دیا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ترکیب بنائی تھی کہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ اسے کیسے ہٹایا جائے گورنی سے، تو اس نے کوئی دن میرا مجھے نہیں دیے، میں نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے ترکیب بنا کر ایسا کیا تھا، ایسا کہیں گے امیر المومنین کو، وہ پھر اسے نکال دیں گے، تو پھر اور گورنر آ جائے گا، ہو سکتا وہ سخت نہ ہو، تو اس نے مجھے کوئی مال شال نہیں دیا۔ دراصل یہ تو ان کے خلاف ہے کہ سازش تجار کی گئی تھی، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت مغجرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحابی کو، حضرت مغجرہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو اور تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی تم بتاؤ اب تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی آپ جھوٹ کیوں بولا کہ 2 لاکھ دیے یا 1 لاکھ دیے۔ تو حضرت مغجرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا الخبیث کذب علیہ فاحببت ان اخزی، اس خبیث نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، یعنی پھر صحابی نے فرمایا کہ اس خبیث نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو سوا کروں، یعنی اس نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی تو میں نے بھی چاہا کہ اسے ذلیل کروں اور ایسی چال چلوں کہ یہ جھوٹا ہو جائے میں سچا ثابت ہو جاؤں، تو مجھے اس لیے یہ چال چلنی پڑی، اس لیے میں نے جھوٹ بولا کہ میں نے 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ دیے تھے، ورنہ میں نے کوئی رقم اس سے کوئی نہیں دی، یعنی میں نے کوئی رقم نہیں دی، اس نے کہا نا جھوٹ بولا کہ 1 لاکھ دیے، میں نے کہہ دیا 2 لاکھ دیے، اب اس سے سچ بولنا پڑا، 2 لاکھ کدھر سے لائے گا، 1 لاکھ بھی کدھر سے لائے گا، میں نے تو دیے ہی نہیں ہے، اس طرح سے جو جھوٹا ثابت ہوگا تو میں اس لیے یہ ترکیب بنائی تھی۔ تو اس طرح کے حکمران تھے۔ تو بہن بھائی بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کرنے اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم، خدا حافظ۔